اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے اس عنوان دے تحت میں کتاب و سنت وچوں چند معروضات اور گزارشات تواڈے سامنے پیش کرانگا۔ جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت دے اندر اللہ عظیم و برتر نے مینوں اور توانوں اپنے پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے قرآن دے اندر اے پیغام پہنچایا ہے کہ جیڑا دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہو کے چلدا آ رہا سی، اس دین اسلام نو اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دے امتیو، میں تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اس دین اسلام نو مکمل فرما دیتا ہے۔ وہ دین مکمل ہو چکے ہے، جیڑا دین اسلام رب نے اتارے ہے، اور تمام انبیاء اس دین اسلام دا پیغام لے کے رب دی طرفوں مبعوث ہوندے رہے۔ وہ دین اللہ نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مکمل فرما دیتا ہے۔ وہ جڑا دین رب نے آپ علیہ السلام تے مکمل کیتا ہے، وہ دین کیڑا ہے اور اس دین دا نام کیے اور اس دین دے اندر ہے کیے؟ آؤ ذرا قرآن سماعت فرمانا۔ رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اس دین دی اللہ پہچان کروا رہے ہے جس دین نو رب نے مکمل کیتا ہے نا، اس دین دی رب پہچان کروا رہے ہے۔ آواز رہنا ایک جگہ تے کھلار دیو نو مہربانی، جتھے بھی پائی کوئی ہے وہ دین کیڑا ہے؟ اللہ فرماندے نے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فرمایا او کائنات دیو لوگو، دین اللہ دے نزدیک دین اسلام ہے، رب دے نزدیک جڑا دین ہے وہ دا نام اسلام ہے۔ اللہ نے دس چڑھے ہے کہ جیڑا دین میں تواڈے نبی تے مکمل کیتا ہے، جیڑا دین میں تواڈے واسطے پسند کیتا ہے، وہ دین دا نام دین اسلام ہے۔ اور میرے رب نے قرآن دے دوسرے مقام تے اس بات نو اس طرح بھی وعدے کر دیتا ہے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا رب نے جیڑا دین مکمل کر کے توانو دیتا ہے نا، جیڑا دین اللہ نے تواڈے لئی پسند کیتا ہے، اس دین دا نام دین اسلام ہے۔ تے اللہ فرماندے نے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جیڑا اس دین اسلام تو علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، جیڑا اس دین اسلام تو علاوہ کوئی اور دین
لے کے آئے گا، جیڑا اس مذہب اسلام تو علاوہ کوئی اور مذہب لے کے آئے گا، جیڑا اس شریعت اسلامیہ تو علاوہ کوئی اور شریعت لے کے آئے گا، رب دا قرآن اعلان کر رہے ہے، اللہ فرماندے نے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، او دے کولوں او دین قبول نہیں کیتا جائے گا، او دے کولوں او مذہب قبول نہیں کیتا جائے گا، او دے کولوں او شریعت قبول نہیں کیتی جائے گی، تے ربا اس بندے دا جیڑا دین اسلام تو علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، اللہ اس بندے دا انجام کی ہونا ہے؟ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت دی اندر خسارہ پان والا بن جائے گا، کاٹا پان والا بن جائے گا، نقصان اٹھان والا بن جائے گا، جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ کیڑا انسان جیڑا رب دے اتارے ہوئے دین اسلام نو چھڑ کے کوئی اور دین لے کے آندا ہے، جیڑا مذہب اسلام نو چھڑ کے کوئی اور مذہب لے کے آندا ہے، جیڑا شریعت اسلامیہ نو چھڑ کے کوئی اور شریعت لے کے آندا ہے، اللہ فرماندے نے پہلی گل تے وے اسی او دا او مذہب قبول ہی نہیں کرنا، اسی او دا او دین قبول ہی نہیں کرنا، اسی او دا او شریعت و طریقہ قبول ہی نہیں کرنا۔ اس آیت تو پتہ ہی لگا اگر کوئی اسلام دے آن تو بعد یہودیت والا دین لے کے آندا ہے، اگر اسلام دے آن تو بعد کوئی عیسائیت والا دین لے کے آندا ہے، اگر اسلام دے آن تو بعد کوئی مجوسیت والا دین لے کے آندا ہے، اگر اسلام دے آن تو بعد کوئی قادیانیت والا مذہب لے کے آندا ہے، اگر اسلام دے آن تو بعد کوئی دوسرا تیسرا کوئی اور مذہب لے کے آندا ہے، کوئی اور دین لے کے آندا ہے، کوئی اور شریعت لے کے آندا ہے، اگرچہ او مذہب بڑا ہی خوبصورت کیوں نہ ہوئے، اگرچہ او دین بڑا ہی خوبصورت کیوں نہ ہوئے، اگرچہ او دین بڑا ہی سونا کیوں نہ لگدا ہوئے، اگرچہ او دے اندر بڑیاں پیاریاں گلاں بھی کیوں نہ ہون، اگر او دے اندر خوبصورت اقوال بھی کیوں نہ ہون، اگرچہ او دے اندر بڑیاں سونیاں باتاں بھی کیوں نہ ہون، میرا رب کہندا ہے او دے اندر پھول بھی لگے ہون، سونا بھی لگا ہوئے، او دے اندر چاندی بھی موجود ہوئے، او دے اندر ہیرے بھی جڑے ہون، او دے اندر لال بھی جڑے ہون، او دے اندر موتی بھی پروئے ہون، او دے اندر خوبصورتیاں انتہا نو پہنچیاں ہون، لیکن جدو اسلام تو علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، کوئی اور مذہب لے کے آئے گا، کوئی اور شریعت لے کے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہوئے، اللہ فرماندے نے اساں قبول ہی نہیں کرنا، اساں انہوں مننا ہی نہیں، اساں انہوں قبول ہی نہیں کرنا، تے اللہ ایسے بندے دا انجام کی ہونے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے انسان نو اسی آخرت دے اندر تباہی تے بربادی او دا مقدر بنا دے وانگے، جہنم دا ایندھن نو بنا دے وانگے، اسی انو خسارہ پان والیاں وچ شامل کر دیاں گے، کاٹا پان والیاں وچ شامل کر دیاں گے، نقصان اٹھان والیاں وچ شامل کر دیاں گے۔ ہن پتہ ہے لگا رب نے اعلان فرما دیتا ہے میں جڑا دین تو انو دینا سی او دے کے مکمل فرما دیتا ہے، اور اس دین دا نام دین اسلام ہے، اور اس تو علاوہ کوئی دین میں قبول نہیں کرنا، کوئی مذہب میں قبول نہیں کرنا، کوئی شریعت میں قبول نہیں کرنی۔ پتہ لگا اسلام دے آن تو بعد اگر قبول ہونا ہے تے اوہی اسلام قبول ہونا ہے جیڑا عرش والے رب نے دیتا ہے، تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نے۔ ہن آؤ نا گل میں آگے ٹورنا چاہنا، میرے
پیغمبر جیڑا دین لے کے آئے نے، جیڑی شریعت لے کے آئے نے، جیڑا مذہب اسلام لے کے آئے نے، جدی رب نے تکمیل فرما دیتی ہے، او دی اندر ہے کی ہے، او کنہ چیزاں دا مرکب ہے، کیڑیاں شیواں تو جڑ کے او اسلام بنے ہیں، کیڑیاں چیزاں نو اکٹھا کر کے او شریعت بنی ہے۔ آؤ ذرا پتہ لویے، قرآن کو لو پوچھئے، اللہ دے نبی دے فرمان کو لو پوچھئے کہ جیڑا دین رب نے قبول کرنا ہے، جیڑا دین اللہ نو پسند ہے، جیڑا دین رب نے نجات دا ذریعہ بنانا ہے، جس دین دے نال رب دی رضا ملنی ہے، جنہوں اللہ نے مکمل کر دیتا ہے، وہ کیڑیاں چیزاں تو بنے ہیں، وہ کیڑے اجزاء نو جوڑ کے تیار ہوئے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن سنیا جے، رب دا قرآن کئی جگہ تے اس دین تے شریعت دیاں وضاحتاں فرما رہے ہیں، وہ کیڑی شے تو بنے ہیں، وہ لوکاں دیاں گلاں نال نہیں بنیا، لوگاں دے اقوال نال نہیں بنیا، لوگاں دی عقل نال نہیں بنیا، لوگاں دی سمجھ نال نہیں بنیا، لوگاں دے نظریات نال نہیں بنیا، لوگاں دے خیالات نال نہیں بنیا، لوگاں دے افکار نال نہیں بنیا، لوگاں دی سوچ نال نہیں بنیا، لوگاں دے مشورے نال نہیں بنیا، لوگاں دیاں باتاں نال نہیں بنیا، کسے امام دی فقاہت نال نہیں بنیا، کسے محدث دے بیان نال نہیں بنیا، کسے جناب علامے دے علم نال نہیں بنیا، کسے امام دی امامت نال نہیں بنیا، او دین او اسلام کادے نال بنے ہیں؟ رب دا قرآن دس دے او اللہ دی وحی نال بنے ہیں۔ او دے اندر دو ہی چیزاں ملن گیاں، یا رب دا قرآن ملے گا یا آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمان ملے گا۔ تکبیر! او جیڑا دین، جیڑا اسلام، جیڑی شریعت میرے پیغمبر لے کے آئے نے، جنہوں اللہ نے مکمل کیتا ہے، جدے تے رب نے مورا لگا دیتیاں نے، جنہوں اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور جدے تو علاوہ رب نے قبول نہیں کرنا۔ آؤ ویکھو اس دین دیاں کتھوں لے کے تاریخاں چل دیاں نے پہیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر دینے اور پھر رب کو لو دعاواں کر دینے۔ دعاواں کی کر دینے؟ حضرت سننا دعاواں انہاں دیاں، فرمان دینے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ آج دسن لگا کہ شریعت کیڑی اللہ نو منظور ہے، دین کیڑا اللہ نو قبول ہے، اسلام کیڑی شریعت دا نام ہے، اسلام کیڑے دین دا نام ہے، وہ دی اندر ہے کی یہ؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام دعا کر دیں، بیت اللہ بن گیا ہے، تے بیت اللہ دی تعمیر تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرمان دینے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، ہاتھ رب اگے چکے نے، اللہ مینوں توانوں بھی اپنے اگے ہاتھ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذرا توجہ فرمانا، اور رب گھر دا بنیا ہے، بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، گھر رب دا بنیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، تے ہن اللہ کو لو منگ دے نے، دعا کر دے نے، آندے نے ربنا وبعث فیہم۔ ایتھے نا ایک سبق مینوں توانوں سکھا دیتا ہے، او کی کہ اگر اللہ نیکی کرن دی توفیق دے دے، اگر اللہ اپنا گھر بنان دی توفیق دے دے، اگر اللہ اپنے گھر دی تعمیر کرن دی توفیق دے دے، سعادت دے دے، تے جدو رب دا گھر بناؤ تے پھر دعا بھی کریا کرو، اللہ بنا میں دیتا ہے ہن آباد تو فرما دے۔ اب ایک نا حافظ صاحب نے دعاواں کیتیاں نے نا گھر بنا کے رب دا، تے ماشاءاللہ گھر آباد ہویا پہ ہے، اللہ انہوں اور آباد فرما دے۔ اوہ دعاواں دی بہت ضرورت ہے، محنت اور
جدو جہد اور کوشش دے نال نال رب کولو دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ عرشاں والیا کر میں تیرا بنا دیتا ہے، اللہ بیت اللہ نو میں تعمیر کر چھڑے ہے، اللہ ہونے اس بیت اللہ نو آباد کرنا ہے، اللہ اس مسجد حرام نو آباد کرنا ہے، تے ربا نے آباد انسانہ نال ہونا ہے۔ اے تو اے بھی پتہ لگا کہ رب دے گھر انسانہ نال آباد ہوندے نے۔ کئی لوگ رب دا گھر بنا کے نا کوئی ٹیلاں لاندے نے، کلین وچھاندے نے، پتھر رگڑاندے نے اور پتہ نہیں کی کچھ کرتے نے، پر آباد کرنے واسطے انساناں نو کٹھیاں نہیں کردے۔ وہ سمجھدے نے اور ٹیلاں لا کے گھر آباد ہو جانا ہے، پتھر لا کے آباد ہو جانا ہے۔ وہ ایک گھر رب دے کچے بھی رہن گے، اگر نمازیاں نال پرے رہن گے تے آباد ہون گے۔ اے جناب پکے بن جان، ٹیلاں کلین پتھر چپساں سارا کچھ لگ جائے، جی اوتھے نمازی کوئی نہیں بڑھنا، اوتھے نماز پڑھنے والا بندہ کوئی نہیں، تے سمجھو کہ وہ گھر آباد نہیں، اینو آباد انسانہ نے کرنا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی کرتے نے اللہ نے اس گھر نو آباد کرنا ہے۔ عرشاں والیا تیرا گھر بہترین مدرس نال آباد ہوندا ہے، تیرا گھر بہترین خطیب نال آباد ہوندا ہے، اللہ تیرا گھر بہترین عالم نال آباد ہوندا ہے۔ جس مسجد دا خطیب اچھا ہوئے، خطبہ بہترین دیندا ہوئے، جس مسجد دا عالم اچھا ہوئے، درس اچھا دیندا ہوئے، بات مدلل کردہ ہوئے، گفتگو دلیل نل کردہ ہوئے، عام فہم انداز وچ کردہ ہوئے، لوکانو گل سمجھ ہوندی ہوئے، گل کھری تے سچی کردہ ہوئے، دور دراز تو بھی لوگوں دا خطبہ سنن واسطے آ جاندے نے، لوگوں دا درس سنن واسطے آ جاندے نے۔ عرشاں والیا کر میں ہن تیرا بنا دیتا ہے، اللہ ہن ایسا ایک مدرس چاہید ہے، ایسا ایک خطیب چاہید ہے، ایسا ایک عالم چاہید ہے، ایسا ایک امام چاہید ہے، اللہ جیڑا ایتھے آ کے تیرا قرآن دا درس دے وے، حکمتیاں باتاں سناوے، انہاں دے تذکیے کرے، انہاں نو غلط کاریاں تو پاک کرے، انہاں نو شراباں تو جویاں تو پاک کرے، انہاں نو زنا تے بدکاریاں تو پاک کرے، انہاں نو قتل و غارت گری تو پاک کرے، انہاں نو جھوٹ تو پاک کرے۔ اللہ کوئی ایسا مدرس، ایسا عالم، ایسا امام اللہ نبی دے رسول دی صورت دے اندر اللہ ایتھے مبعوث فرما دے، وہ آگے کرے گی۔ ان ذرا دھیان کرے آجے یعلمہم الکتاب والحکمہ، دو لفظ تساں یاد رکھنے نے، انشاءاللہ کچھ لے کے جاؤ گے، پلے پا کے جاؤ گے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ او انہاں نو تیرا قرآن سکھائے، الکتابہ اللہ انہاں نو ایک کتاب سکھائے، والحکمہ اور انہاں نو حکمت سکھائے۔ آؤ نا ابن کثیر نو اٹھاؤ، کوئی اور دیگر تفاسیر اور اردو دیاں اٹھا لو، عربی دیاں تفسیراں اٹھا لو، صحابہ کرام کو لو پوچھ لو، تابعین کو لو پوچھ لو، تبا تابعین کو لو پوچھ لو، عامہ دین کو لو پوچھ لو، فقہاء دین کو لو پوچھ لو، اینا کو لو پوچھو الکتاب تو مراد کیے، الحکمت تو مراد کیے، سارے آکھن گے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب تو مراد رب دا قرآن ہے، والحکمہ حکمت تو مراد آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ حکمت تو مراد میرے نبی دی حدیث ہے، حکمت تو مراد میرے نبی دا فرمان ہے، حکمت تو مراد میرے پیغمبر دی زبان تو نکلی ہوئی بات ہے، حکمت تو مراد میرے نبی دا فرمان ہے، حکمت تو مراد میرے نبی دا قول ہے، حکمت تو مراد میرے نبی دی تقریر ہے، حکمت تو مراد میرے نبی دا عمل ہے، حکمت تو مراد میرے نبی دی سنت ہے۔ فرمایا اللہ ایسا
نبی اینا دے اندر بھیج دے جیڑا تیرے اس گھر دے اندر یعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ انہاں نو تیرا قرآن سکھائے تے اپنیاں حدیثاں سکھائے ہن میرے پیغمبر آ گئے نے دنیا تے تشریف لے آئے نے ربیع الاول دی 9 تاریخ ہے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ المکرمہ دے اندر بی بی آمنہ دے گھر دے اندر پیدا ہوئے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام 40 سال دی عمر وچ میرے رب نے نبوتاں عطا فرما دیتیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرما دیتا ہے ہن جدوں میرے نبی بن کے آئے نے حضرت محمد رسول بن کے آئے نے نبی بن کے آئے نے تے میرا رب آپ دی بعثت دا تذکرہ فرماندہ ہے آپ دی بعثت دا ذکر کردہ ہے اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ نے لقد دا لفظ استعمال کیتا ہے علماء کرام نو پتہ ہے تو آنو بھی گل سمجھا دینا جدو لام تے قد کٹھا ہوندہ ہے مانا قسم والا بن جاندہ ہے ایک گرائے مردہ مسئلہ ہے لقد من اللہ اللہ فرمان دینا میں قسمہ کھا کے گل کر رہا ہوں میں پکیاں باتاں کر رہا ہوں میں یقینی باتاں کر رہا ہوں میں قسم کھا کے بات سنا رہا ہوں اللہ کیڑی گل تو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں فرمایا من اللہ علی المؤمنین اللہ نے ایمان والیاں تے احسان فرمایا ہے رب نے مومنہ تے احسان فرمایا ہے اللہ کی احسان کیتا جے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یہ تو اللہ نے اینا مومنہ دے اندر اینا لوگاں دے اندر منن والیاں دے اندر پیروکاراں دے اندر پچھے لگن والیاں دے اندر اتباع کرن والیاں دے اندر ایمان والیاں دے اندر ایک رسول مبعوث فرمایا اللہ اور رسول کی کر دے آکے او دے آمدہ مقصد کی ہے اللہ آمد مصطفیٰ دے مقصد کی نے بیست مصطفیٰ دے مقصد کی نے اللہ میرا نبی کیوں تو مبعوث فرمایا اللہ صرف چڑیاں لگوان واسطے مبعوث کی تھا ربا جلوس کڑان واسطے مبعوث کی تھا اللہ جلسے کران واسطے مبعوث کی تھا ربا دیگاں کھڑکان واسطے مبعوث کی تھا کھانے ونڈان واسطے مبعوث کی تھا نعرے مروان واسطے مبعوث کی تھا بینر لگان واسطے مبعوث کی تھا نچن گان واسطے مبعوث کی تھا پنگڑے پان واسطے مبعوث کی تھا تمالاں پوان واسطے مبعوث کی تھا اللہ کا دے واسطے تو اپنے نبی نو بھیجیا فرمایا جیڑیاں گلاں تو کیتیاں نے اینا جو کوئی بھی مقصد میرے نبی دے آمدہ نہیں سی کوئی بھی مقصد آپ دی آمد دا نہیں سی کوئی بھی مقصد آپ دی بیست دا نہیں سی اللہ پھر اپنا نبی تو کیوں بھیجیا کدے واسطے مبعوث کیتا فرمایا یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میں اپنا نبی اس واسطے مبعوث کیتا گلیاں دے اندر لوکاں نو قرآن پڑھائے کر دے اندر قرآن دا پیغام پہنچائے مسجداں دے اندر قرآن دی تلاوتاں کر کے سنائے نمازاں وچ قرآن پڑھ کے سنائے جنگاں وچ قرآن پڑھ کے سنائے میداناں وچ قرآن پڑھ کے سنائے فردن قرآن پڑھ کے سنائے اجتماعات دے اندر قرآن پڑھ کے سنائے میں اپنا نبی بھیجیا کہ میرا قرآن پڑھ کے انہاں نو سنائے اللہ صرف سنانا ہی ہے فرمایا نہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ میں نبی اس واسطے بھیجی ہے کہ اللہ فرماندے نے میں نامہ کہ میرا نبی انہاں نو
کتاب اللہ سکھائے، انہاں نو دا ترجمہ سکھائے، انہاں نو دی تفسیر سکھائے، انہاں نو کتاب اللہ دے معنی سمجھائے، انہاں نو کتاب اللہ دے حکم احکام سمجھائے، انہاں نو کتاب اللہ دے معاملات سمجھائے، انہاں نو رب دا قرآن پڑھ کے بھی سنائے، انہاں نو قرآن بھی سکھائے، والحکمہ تے انہاں نو اپنی حدیث بھی سکھائے، انہاں نو اپنا فرمان بھی سکھائے، انہاں نو اپنی سنت بھی سکھائے، انہاں نو اپنا عمل بھی سکھائے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی دے آن تو پہلے ایک گمراہی دی دل دل دے اندر سن، اے اپنے سر تک گمراہی دی دل دل وچ پھسے ہوئے سن، کدرے بچیاں نو قتل کرن والے، کدرے زنا تے بدکاریاں کروا کے چنڈے لگان والے، کدرے حرام کاریاں کرن والے، کدرے سود کھان والے، کدرے قتل و غارت گری کرن والے، کدرے لوکاں دے حق مارن والے، کدرے ظلم تے زیادتیاں کرن والے۔ فرمایا میں اپنا نبی بھیجیا انہاں ساریاں گمراہیاں چو کڈ کے ہدایت دے نور وچ لے آوے۔ عرشاں والیا تیرے نبی نے انہاں گمراہی وچوں کیویں کڈنا ہے؟ فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہاں دین اسلام سمجھائے گا، انہاں مذہب اسلام سمجھائے گا، انہاں شریعت اسلامیہ سمجھائے گا، شریعت دے سبق پڑھائے گا۔ اللہ کیڑی شریعت، کیڑی فقہ، کیڑی کتاب؟ فرمایا ایک رب دا قرآن سمجھائے گا، ایک اپنا فرمان سمجھائے گا، جیڑا سمجھدا جائے گا گمراہی وچوں نکلدا جائے گا، ہدایت وچ داخل ہوندا جائے گا، جیڑا شریعت تے عمل کردا جائے گا او جہنم وچوں نکلدا جائے گا، جنت وچ داخل ہوندا جائے گا۔ پتہ لگا کہ رب نے دو چیزاں دسیاں نے میرے نبی دے مقاصد آن دے، دو چیزاں، اور جیڑا اسلام رب نے پسند فرمایا ہے، جیڑا مذہب رب نے پسند فرمایا ہے، جیڑی شریعت اللہ نے عطا فرمائی ہے، او کیڑی ہے؟ کنہ چیزاں دے اندر؟ دو چیزاں دے اندر۔ او کیڑیاں نے؟ الکتاب والحکمہ، سارے بولو الکتاب والحکمہ، جی دے اندر ایمان ہے، جی دا قرآن تے سارے بولو الکتاب حالے بھی جے نہیں سمجھے تے آؤ میں قرآن سناواں۔ اوے میرے نبی نے وعد کیتے نے قرآن سنا کے، میرے نبی نے ہدایت دیاں روشنیاں پھیلائیاں قرآن سنا کے، میرے پیغمبر نے ہنیرے دور کیتے نے قرآن سنا کے۔ آج میرے ورگے طالب علم دا بھی یہی حق ہے، نبی دے نقش قدم تے چلیا جائے، قرآن سنایا جائے، نبی پاک دا فرمان سنایا جائے۔ اور اسی حق کہتا روایتاں اور دوڑے تے مرثیے اور اس قسم دیاں فضول گلاں سنا کے نہ قوم دا وقت ضائع کرنے ہاں، نہ لوکاں دا وقت برباد کرنے ہاں، نہ لوکاں دے اخلاق بگاڑنے ہاں۔ اسی آنے ہاں میرے نبی نے قرآن سنایا، اپنی حدیث سنائی۔ اہل حدیث جب تک زندہ رہے گا رب دا قرآن سناندا رہے گا، نبی دا فرمان سناندا رہے گا۔ اہل حدیث دے سٹیج تو تمہانو انشاءاللہ یا رب دا قرآن ملے گا یا نبی پاک دا فرمان ملے گا۔ اللہ کرے جو اس طالب علم دی ذہنیت ہے اللہ سارے میرے ساتھیاں دیئے ہو جی بنا دے، پھر انشاءاللہ قرآن دیاں بارشاں ہو جان گیاں۔ آؤ جے نہیں سمجھے قرآن دے ایک اور مقام سناواں، اے پارا تو ساں پہلا سنے ہیں پھر چوتھا سنے ہیں، ان دوسرا پارا سماعت فرما لو۔ میرے پیغمبر جڑی شریعت لے کے آئے نے وہ شریعت کنہ چیزاں نال بنی ہے؟ دو چیزاں نال۔ بولو کنیاں چیزاں نال؟ سارے بولو کنیاں چیزاں نال؟ اوہ انشاءاللہ میں دلیل نال سمجھا کے جاؤں گا۔ کنیاں چیزاں نال؟ دو چیزاں نال، تینہ نال نہیں بنی۔ شریعت اسلامیہ چون چیزاں نال نہیں بنی، شریعت اسلامیہ چار مذاہب نال نہیں بنی، شریعت اسلامیہ چار فقہ نال نہیں بنی، شریعت اسلامیہ ائمہ دے اقوال نال نہیں بنی، شریعت اسلامیہ قیل و قال نال نہیں بنی، شریعت اسلامیہ دیگر لوگاں دیاں باتاں نال نہیں بنی۔ شریعت اسلامیہ بنی ہے یا رب دے قرآن نال بنی ہے یا آمنہ دے لال دے فرمان نال بنی ہے۔
آؤ ذرا سنو قرآن سنو دوسرا پارا جے مولا فرماندے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اللہ فرماندے نے او کائنات جو لوگو میں تواڈے اندر ایک رسول بھیج دیتا ہے تواڈے وچوں ہی اللہ اور رسول کادے لئی بھیجیا جے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا او میرا رسول تواڈے تے میریاں آیتاں تلاوت کردا ہے میرا قرآن تانوں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے ویزکیکم تانوں ہر قسم دیاں نجاستاں تے گندگیاں تو پاک کردا ہے ویعلمکم الکتاب والحکمہ او میرا رسول تو انو کتاب بھی سکھاندہ ہے حکمت بھی سکھاندہ ہے یعنی رب دا قرآن سکھاندہ ہے نبی اپنی حدیث سکھاندہ ہے اپنی سنت سکھاندہ ہے اپنا فرمان سکھاندہ ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حالے بھی نہیں سمجھے میں قرآن دے کو اور مقام سناواں 28واں پارا ہے سورت دا نام الجمعہ ہے آواز دیئے مولا فرماندے نے هو الذی بعث فی الامیین هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اے دے اندر بھی رب نے دو چیزاں دا ذکر کیتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ یعلمہم الکتاب والحکمہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ نے اور رسول تواڈے اندر مبعوث فرمایا ہے جڑا توانو کتاب اللہ سکھاندا ہے جڑا توانو حکمت سکھاندا ہے جڑا توانو اللہ دا قرآن سکھاندا ہے جڑا توانو نبی اپنی حدیث سکھاندا ہے اپنی سنت سکھاندا ہے اپنا عمل سکھاندا ہے اپنی شریعت سکھاندا ہے پتہ کی لگا جیڑا دین اسلام اللہ نے عطا فرمایا ہے جیڑا رب نو محبوب دین ہے جیڑا اللہ نے قبول کرنا ہے جیڑا رب نے میرے نبی نو دے کے بھیجے ہے وہ دین اگر نام ہے یا رب دے قرآن دا ہے یا نبی پاک دے فرمان دا ہے انوان دے نے شریعت اسلامیہ سارے بولو کی آندے نے اے حافظ صاحب نے آکھے اسی دسنا ہے کہ شریعت آندے کنوں نے کیونکہ آج لوکاں دا ذہن بن گیا ہے مولانا صاحب گل کرن تے آندے نے بات شریعت دی ہے مفتی صاحب فتوہ دین بات شریعت دی ہے حضرت صاحب علامہ صاحب بات کرن بات شریعت دی ہے اور سننے لے حدیث طالب علم دا اعلان سن اور اللہ ذوالجلال دی قسم میں اپنے علماء دی اللہ دی رحمت اور اونا دی مدد نال میں اپنے سٹیج تو بات کر کے جا رہے ہاں وہ لوگوں شریعت اللہ میں دے علم دا نام نہیں شریعت مفتی دے فتوے دا نام نہیں شریعت حضرت صاحب دے بیان دا نام نہیں شریعت مولانا صاحب دے خطاب دا نام نہیں شریعت رب دے قرآن دا نام ہے آمینہ دلال دے فرمان دا نام ہے اور ساڑھے علامہ احسان الہی ظہیر فرما گئے نے اگر شریعت دی بات چھوٹا جیا بچہ بھی لے کے آئے گا ساڑھے سر متھے تے ہوئے گی اگر اپنی بات شریعت دے خلاف کوئی پگ والا بھی لے کے آئے گا ساڑھے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوئے گی گل کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو آنوں کو گل سمجھ آئی کی والا نہیں وہ صرف مینوں سمجھ آئی جو حافظ صاحب نے آکھیا ہے تو آنوں میری سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ یہ توجہ فرمانا شریعت کنوں کہندے نے اللہ دا قرآن اور نبی پاک دا سارے بولو اللہ دا قرآن تے نبی پاک دا فرمان انہاں دوہاں چیزاں دا نام شریعت ہے
ہاں اسی امام دی امامت دے منکر نہیں، فقی دی فقاہت دے منکر نہیں، علامے دے علم دے منکر نہیں، شیخ الحدیث دے بیان دے منکر نہیں، پر اسی آنے ہاں اگر حضرت صاحب دا بیان قرآن دے مطابق ہوئے، نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق ہوئے، ساڑھے سر متھے تے ہوئے گا۔ اگر شیخ الحدیث دا مفتی دا فتوہ کتاب و سنت دے مطابق ہوئے گا، ساڑھے سر متھے تے ہوئے گا۔ اور اگر وہ دے چلے گیا ہوئے فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، حضرت نے یوں کہا، شیخ نے یوں کہا، مولانا نے یوں کہا، پھر اسی کہاں گے مولانا یا تو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو یا اپنی بات لے جاؤ۔ اہل حدیث نہیں مانے گا، اہل حدیث وہی شریعت مانے گا جس میں یا رب کا قرآن ہے یا آمنہ کے لال کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں جی اے جڑی گل اسی کرنے ہیں غلط ہے، اے اسی کوئی جناب کسے تے کوئی الزام لانے ہیں، اسی ویکھو دعوت عام دینے ہیں، یا تو ثابت کرو کہ کسے مولوی دا فتوہ بھی شریعت ہو سکتا ہے، کسے حضرت صاحب دا بیان بھی شریعت ہو سکتا ہے۔ وہ جے ساریاں دی گالی شریعت ہے تو شریعت دے پیچھے رہ کی گیا۔ شریعت رب دے قرآن دا نام ہے، آمینہ دے لال دے فرمان دا نام ہے۔ اور آؤ میں ذرا اے بھی دسنا چاہنا، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، گاج کے کہو، گاج کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نو بزرگ نہیں نظر آ رہے، اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دعا کرو ساڑھے بزرگ مولانا عزیز الرحمن صاحب حافظہ اللہ انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ یقین کرو کہ اے ہو جے بزرگ سٹیج تے بیٹھے ہو نا، حافظ آباد صاحب ورگے اے ہو جے تے اونجی بھی تقریر ہوندی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہا دعونا قبول فرمائے جی، چودھری صاحب دا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ ہاں جی توجہ فرمانا، اے تے پتہ لگ گیا شریعت دو چیزہ نام ہے، قرآن تے حدیث۔ اے تے قرآن کو لو پوچھے ہے نا، ہون ذرا نبی علیہ السلام دے فرمان کو لو بھی پوچھ لئیے۔ آؤ میں روایتہ تو انہوں دو سنان لگا، توجہ فرمانا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے الا و انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میرے پیغمبر، میں صدقے جاواں اپنے نبی تو، میں قربان جاواں، اے نکے نکے الفاظ، نکے نکے جملے میرے پیغمبر نے بیان کی کر دیتے نے۔ اللہ دی قسم سمندر کوزے دے اندر بند کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ، چھوٹے چھوٹے جملیاں دی اندر دنیا آخرت دی کامیابی رکھ دیتی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ ہن آ جڑی گل ہے نا اتنی بڑی بات ہے تے میرے نبی نے چند لفظاں بیان فرما دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے الا و انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے کائنات دیو لوگو سن لو، میں دو چیزاں لے کے آیا ماں، کنیاں چیزاں بولو ذرا گونج پہ جائے، کنیاں چیزاں لے کے آیا، دو چیزاں لے کے آیا، حدیث دا میں ذمہ داراں، حوالے دا میں ذمہ داراں، اللہ دی رحمت نہ گل پکی سنا کے جاواں گا، کچی پکی روٹیاں تھا نہ کھاتیاں نہ سنانے آ نہ قرآن و حدیث دی پکی گل سن لے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے خبردار، حرف تنبیہ استعمال کیتے ہیں، الا خبردار انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اور دنیا جہان دے لوگو رب نے میں دو چیزاں دے کے پیجی ہے، ایک اللہ نے اپنا قرآن دیتا ہے تے دوجہ رب نے قرآن دی مثل ایک اور چیز عطا فرمائی ہے۔ ایک اللہ نے اپنا قرآن دیتا ہے تے دوسرا قرآن جیسی ایک اور چیز عطا فرمائی ہے۔ ایک رب نے اپنی کتاب قرآن دیتا ہے تے دوجہ قرآن جیسی ایک اور چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ محبوب جی سانو کی بتاؤ جڑی قرآن جیسی چیز ہے وہ کیڑی چیز ہے، ذرا وضاحتاں فرما دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما گئے ہیں، آپ فرما دوجی روایت آپ فرماندے نے ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا میں تواڈے اندر دو
چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں. اللہ دے نبی کیڑیاں کیڑیاں دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا لن تزلوا ما تمسکتم بہما، جدوں تک تسی انہیں دوواں چیزاں نو تھامے رکھو گے، جدوں تک تسی انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑے رکھو گے، جدوں تک تسی انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال تھامے رکھو گے، تمسک انہاں نال کیتے رہو گے، انہاں نو گھٹ کے پھڑے رکھو گے، انہاں تے عمل کرتے رہو گے، لن تزلوا، تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے، تسی کدی بھی بہکو گے نہیں، تسی کدی بھی بھٹکو گے نہیں، تسی کدی بھی رستے تو ہٹو گے نہیں، تسی کدی بھی غلط راہ تے چلو گے نہیں، تسی کدی بھی بدعتاں دا شکار ہوو گے نہیں، تسی کدی بھی شرک وال جاؤ گے نہیں، تسی کدی بھی غلط رسماں رواجاں وال جاؤ گے نہیں، تسی کدی بھی سدھی راہ تو ہٹو گے نہیں. اللہ دے نبی اور دو چیزاں کیڑیاں دے کے جا رہے ہو جنہاں نو اسی مضبوطی نال پکڑے رکھاں گے تے گمراہ نہیں ہوواں گے. فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ دا قرآن دے کے جا رہے ہیں، ایک اپنی سنت حدیث دے کے جا رہے ہیں. کیوں جی قرآن بھی دس رہا ہے کہ دیکھو جی میرے نبی شریعت ہی دے کے گئے نے نا. اللہ دے نبی قرآن تے حدیث دی صورت دی اندر رب کو لو شریعت لے کے آئے نے اور امت نو قرآن تے حدیث دی صورت دی اندر شریعت دے کے گئے نے اور میرے نبی اعلان فرما گئے نے اور لوگو قرآن بھی منو اللہ دی طرفوں عطا کیتا. کئی لوگ آندے نے او جی اسی قرآن تے من لینے ہاں پر حدیث نہیں من دے. میں کیا کیوں حدیث کیوں نہیں ماندا؟ آندہ جی حدیث تے اپنے خیالات نے مولویاں دے، حدیث تے اپنے افکار نے مولویاں دے، حدیث تے مولویاں بے کے کڑ کے بنا لئی ہے، حدیث تے لوکاں نے اپنے کولوں جوڑ لئی ہے، حدیث دی کوئی حیثیت نہیں. میں حدیث نو نہیں ماندا. اوے اگر تو حدیث نو نہیں ماندا آ پھر میرے نبی دے اس فرمان دا مطلب دس. میرے نبی فرما گئے نے ایک میں رب دا قرآن دیتا گیا، دوجا مینوں قرآن جیسی ایک اور چیز دیتی گئی ہے اور قرآن تے موجود ہے جڑی قرآن جیسی اور چیز میرے نبی لے کے آئے نے او کتھے وے؟ کوئی گل سمجھ آئی جے؟ اے میں چاہنا تو انہوں نال اے بھی دس دیاں کہ جڑے منکر حدیث نے انہاں دا تعاقب کیویں کرنا ہے، انہاں دا پیچھا کیویں کرنا ہے، انہاں دیاں زباناں کیویں بند کرنیاں نے، یا اگر اللہ انہاں نو سمجھن دی توفیق دے دے تو انہاں نو کیویں سمجھانا ہے. انہاں نو پوچھو میرے پیغمبر فرماندے نے الا و انی اوتیت القرآن و مثلہ معہ، خبردار مینوں قرآن دتا گیا ہے، دین والا کون ہے؟ عرش والا رب ہے. و مثلہ معہ، تے قرآن جیسی ایک اور چیز بھی مینوں دتی گئی ہے، او دین والا بھی کون ہے؟ عرش والا رب ہے. کیونکہ میرا نبی جو بھی لیندہ ہے اللہ کو لو لیندہ ہے، میرے نبی نو جو بھی دیندہ ہے عرش والا رب دیندہ ہے. قرآن دیتا اللہ نے دیتا تے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، او دے ورگی ایک اور شے بھی دیتی تے اللہ نے دیتی. او قرآن تے آ گیا، او جڑی او دے ورگی ایک اور شے سی او کتھے گئی؟ کیوں جی او یار آپ سامنے بیندے رہندے میرے وال ویکو ہاں تسی، او جڑی دوجی شے سی او کتھے گئی؟ دسو جی، اور دسو کتھے گئی؟ ماشاءاللہ آندہ حال ایتھے ہی ہے. واہ جی واہ، بالکل ٹھیک آکھیا سو. تے انشاءاللہ ایتھے ہی رہنی ہے، انشاءاللہ ایتھے ہی رہنی. پتہ جی وہ کی ہے؟ وہ حدیث مصطفیٰ ہے. وہ کی ہے؟ حدیث اچھی بولو، کی ہے؟ حدیث مصطفیٰ ہے. رب نے ہی قرآن بھی دیتا ہے، رب نے ہی حدیث بھی دیتی ہے. فرق صرف اتنا ہے قرآن دے اندر الفاظ بھی اللہ دے نے، مفہوم بھی اللہ دے. حدیث دے اندر مفہوم رب والو، الفاظ مفہوم رب والو ہوندہ ہے. الفاظ میرے پیغمبر دے اپنے ہویا کر دینے، اپنے انداز وچ میرا نبی اللہ دے مفہوم نو بیان کر دے. انہوں حدیث کہیں دینے جدی اندر الفاظ بھی رب دے ہون، معنی بھی اللہ دا ہوئے. انہوں قرآن کہیں دینے، قرآن بھی اللہ
اللہ نے وحی دے ذریعے دیتا ہے، حدیث بھی اللہ نے وحی دے ذریعے دیتی ہے۔ وحی الہی دا نام شریعت اسلامیہ ہے، وحی الہی دا نام دین اسلام ہے، وحی الہی دا نام مذہب اسلام ہے۔ اور جیڑا قرآن مندہ حدیث نہیں مندہ بولو انہیں اسلام نو منیا۔ جیڑا قرآن مندہ حدیث نہیں مندہ انہیں شریعت محمدیہ نو منیا نہیں منیا۔ تے جدو نہ من کے رب کو جائے گا تے رب نے او دا دین اسلام حدیث تو بغیر قبول کوئی نہیں کرنا۔ پھر او دا انجام کی ہوئے گا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے شریعت دے ایک جز دا، شریعت دی ایک بنیاد دا انکار کر کے جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ اس واسطے حدیث دا انکار نہیں کرنا، حدیث نو مننا، کیونکہ حدیث شریعت ہے، قرآن شریعت ہے، حدیث شریعت ہے، قرآن وحی ہے، حدیث وحی ہے، قرآن اسلام ہے، حدیث اسلام ہے، قرآن مذہب ہے، حدیث مذہب ہے۔ قرآن دین ہے، حدیث بھی بولو دین ہے۔ آؤ میں توانو اگے لے چلا، میرے تھے توڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ دا قرآن اپنی امت نو دیتا ہے، ایک اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث اپنی امت نو دیتی ہے، اور انہاں دوہاں چیزاں دا نام شریعت رکھے ہے۔ آکھو کہ ہن اے دی حیثیت کی ہے؟ اے دے تے عمل کرنا ہے نہیں کرنا، مننا ہے نہیں مننا، قرآن دے متعلق کی آمد ہے۔ لو آؤ ذرا قرآن کو لو پوچھئے، ہن قرآن دا میں 5واں پارہ تواڈے سامنے پیش کرن لگا، ذرا توجہ فرمانا۔ آوازم دیئے مولا فرماندن یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اللہ نے ایتھے اہل ایمان نو خطاب فرمایا ہے، او مومنو رب نے توانو خطاب فرمایا ہے۔ کنہ نو خطاب کیتا ہے؟ ایمان والے نو۔ تسی ایمان والے ہے نا انشاءاللہ؟ اور پکی گالے ایمان والے ہو نا؟ اللہ سانو سارے نو مومن بنا دے، اللہ سانو سارے نو ایمان والا صحیح معنی بنا دے۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو، اللہ کی حکم ہے، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک اللہ دی اطاعت کرو اور او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تے جڑے تواڈے اندر حکمران نے اور نہ حکمرانہ دی بھی اطاعت کرو۔ اگر حکمران قرآن و سنت دے مطابق حکم دین اور نہ حکمرانہ دی اطاعت کرو، اگر حکمران شریعت دے مطابق توانو چلان اور نہ حکمرانہ دی اطاعت کرو، اگر تواڈے حکمران توانو اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق چلان اور نہ دی بھی اطاعت کرو، اللہ کدی اختلاف بھی تے ہو سکتا ہے، اور مایا ہاں مینوں پتہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اللہ پھر کی کرنا ہے؟ اللہ اگر اختلاف ہو جائے پھر قرآن دی مننی ہے یا کہ صدر پاکستان دی مننی ہے۔ اللہ اگر اختلاف ہو جائے پھر تیرے نبی دی حدیث مننی ہے یا پیو دادے دا دین مننا ہے۔ اللہ اگر اختلاف ہو جائے پھر قرآن تے حدیث دی گل مننی ہے یا کہ میاں صاحب دا دین مننا ہے۔ اللہ اگر اختلاف ہو جائے پھر تیری تے تیرے نبی دی گل مننی ہے یا کہ علامہ مفتی صاحب دا قول مننا ہے۔ اللہ کی دی گل مننی ہے۔ فرمایا میں بھی مسئلہ سمجھا دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا اگر تواڈا اختلاف
اختلاف ہو جائے، اگر تواڈا جھگڑا ہو جائے، اگر تواڈا تنازع پہ جائے، اگر تواڈی گل ایک دوجے نال بگڑ جائے، اگر تواڈا اختلاف ہو جائے، اللہ پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، پھر اس گل نو اللہ وال لٹا دینا ہے، او دے رسول وال لٹا دینا ہے۔ اور آئمہ نے، علماء نے، محدثین نے، صحابہ نے، تابعین نے اس جگہ تے معنی کیتے فردوہ الی اللہ والرسول، فردوہ الی کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ اگر کوئی اختلاف ہو جائے اس اختلاف نو لے جاؤ اللہ دے قرآن کو لے جاؤ، نبی دی حدیث کو لے جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تواڈا اللہ اوپر اور آخرت دے اوپر ایمان ہے پھر اپنے فیصلے یا رب دے قرآن کو لو کرواؤ یا نبی دے فرمان کو لو کرواؤ، کیونکہ شریعت انہاں دو چیزاں دا نام ہے۔ شریعت بولو، اگر امامہ دی گل دا نام شریعت ہوندا تے اللہ فرماندے امام ابو حنیفہ کول مسئلہ لے جاؤ، اگر امامہ دی گل دا نام شریعت ہوندا اللہ فرماندے امام شافعی کول گل لے جاؤ، اگر امامہ دی شریعت دا امامہ دی گل دا نام شریعت ہوندا اللہ فرماندے احمد بن حنبل کول گل لے جاؤ، اگر جناب کسے انسان دی بات دا نام شریعت ہوندا اللہ فرماندے امام مالک کول لے جاؤ، امام شافعی کول لے جاؤ، پیر عبد القادر جیلانی کو لے جاؤ، احمد رضا خان بریلوی کو لے جاؤ، امام ابو حنیفہ کو لے جاؤ، قاضی ابو یوسف کو لے جاؤ، امام محمد کو لے جاؤ۔ اوے اگر کسی امام فقی محدث دا نام شریعت ہوندا اللہ فرماندے انہاں کولو فیصلے کرا لو۔ جے کسی قاضی دی جناب قضات دا نام شریعت ہوندا، کسی جج دی ججی دا نام شریعت ہوندا، کسی وکیل دی وکالت دا نام شریعت ہوندا، اللہ فرماندے عدالتاں جو فیصلہ کرا لو، وکیلاں کو لو کرا لو، ججاں کو لو کروا لو، پر رب نے نہیں آکھیا، اللہ نے آکھیا ہے اگر اختلاف ہو جائے ایدہ فیصلہ کروانا ہے رب دے قرآن کو لو کروانا ہے، نبی دے فرمان کو لو کروانا ہے، کیونکہ شریعت نہ دوہاں چیزاں دا نام ہے۔ شریعت بولو، یہ نہ دوہاں چیزاں دا نام ہے۔ اللہ منو تو انو یہ دوویں چیزاں منن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی فرمان دے نے؟ اللہ فرمان دے نے فردوہ الی اللہ والرسول۔ تے کسی ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کمال کر چھڑے ہے، فرمان دے نے سب تھی افضل اللہ نعمت۔ اوہ قرآن دی آیتاں دا ترجمہ سب تھی افضل اللہ نعمت کارن اہل ایمان، اور سب تی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان، ایک قرآن محمد دوجا سرور دعا جہان۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، سارے بولو ویا قرآن دا لفظ یاد کر لو، کدی یاد کرو گے کوئی طالب علم سبق تو انہوں سنا گیا ہے، یعلمہم الکتاب اے لفظ سارے یاد کر لو، الکتاب سویرے شیخ پورے چرولے پہ جانے چاہی دینے الکتاب اور اٹا لان والا بھی آکھے الکتاب چھلیاں ویچن والا بھی آکھے الکتاب حکمہ مزدوریاں کرن والا بھی آکھے الکتاب حکمہ۔ تے بابا جی نے ترجمہ کیتا ہے، فرماندے نے سب تی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان، ایک قرآن محمد دوجا سرور دعا جہان۔ تے تواڈی گل
کرتے ہیں تہاڈی او قرآن تے حدیث پڑھن سنن والے ہو فرماندے نے جس نو دوویں ہاتھ آئیاں اللہ سانو نصیب فرما دے ایک قرآن دے دے تے ایک نبی دی حدیث دے چھڑے اور جس نو دوویں ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں سب پلائیاں اور جس نو دوویں ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں سب پلائیاں اینا دعاں دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لائیاں تے فرماندے نے جو قرآن حدیث تے عمل کرن اللہ میرے سمیت نہ سارے نو عمل کرن والا بنا دے جو قرآن حدیث تے عمل کرن اور دوئی جہانی تارے ایتھے بھی تے اگے بھی انشاءاللہ اور جو قرآن حدیث تے عمل کرن اور دوئی جہانی تارے جو کرن خلاف قرآن حدیثوں بخت اونا دے مارے اللہ مینو تو انو کتاب و سنت تے ہمیشہ گامزن فرما دے اللہ زندہ رکھے تے کتاب و سنت تے زندہ رکھے رب موت دے تے کتاب و سنت تے عطا فرمائے حضرات آؤ میں دسنا چاہنا میرا رب کی آندہ ہے اگر اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے اللہ فیصلہ کتھو کروانا ہے فرمایا فردوہ الاللہ والرسول میرے قرآن کو لو فیصلہ کروا لیا جے میرے نبی دی حدیث کو لو فیصلہ کروا لیا جے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر آج جیڑی رب نے گل مکائی ہے نا گل بڑی اللہ دی قسم رب نے اہم کر چھڑی ہے تے آن فرمانا اللہ نے شرط لگا دیتی ہے شرط اینو شرطیہ جملہ کہندے نے رب نے شرط لا کے گل کیتی ہے آکھو گے کیویں اللہ نے آکھیا جے تواڈا اللہ تے آخرت تے ایمان ہے جے تواڈا اللہ اوپر تے آخرت اوپر ایمان ہے پھر اپنے فیصلے اللہ تے دے رسول کو نو کروایا جے اللہ تے رسول نو چھڑ کے ہور پاسے گئے میں سمجھاں گا تواڈا نہ میرے تے ایمان ہے نہ آخرت تے ایمان ہے اگر تسی میرا قرآن چھڑ کے میرے نبی دی حدیث چھڑ کے میرے نبی دا فرمان چھڑ کے میرے نبی دی سنت چھڑ کے میرے نبی دی شریعت چھڑ کے در در تے ٹکراں کھاؤ گے میں رب تینو مومن نہیں مننا گا تو ایمان والے وچوں خارج ہو جائے گا میں تینو مومن او مننا گا جی تو ہر گل دا فیصلہ یا تو میرے قرآن کو لو کروائے گا یا میرے نبی دی سنت حدیث کو لو کروائے گا اے شریعت اسلامیہ یہ دا نامی مذہب اسلام یہ دا نامی دین اسلام ایس دین نو رب نے آکھے اسی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا اس شریعت دی جڑا مخالفت کرے او کدی کامیاب ہو سکدا اس شریعت دی جڑا مخالفت کرے اور دنیا آخرت جو کامیابی بولو پا سکدا نہیں پا سکدا آنکھو کہ جی یہ کتے لکھے ہے آپ میں تنو قرآن دیاں چند آیتاں سنا دیا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے مولا فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ فرماندے نو کائنات دیو لوگو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ جڑا میرے پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرے گا، جڑا میرے نبی دی شریعت دی مخالفت کرے گا، جڑا میرے نبی دے دین دی مخالفت کرے گا، جڑا میرے نبی دے لے آئے ہوئے مذہب دی مخالفت کرے گا، جڑا میرے نبی دی لے آئی ہوئی تعلیمات دی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، جدوں انہوں قرآن سنا کے دس دیتا گیا، جدوں انہوں حدیث سنا کے دس دیتی گئی، جدوں انہوں قرآن سمجھا دیتا گیا، جدوں دے سامنے فرمان رسول پیش کر دیتا گیا، جدوں کتاب و سنت دی گل سمجھا دیتی گئی، پھر بھی آند ہے میں وہابی نہیں، اس واسطے میں وہابیاں دی گل نہیں مننی، میں ان وہابیاں دی گل نہیں مننی، اور وہابی تینوں اپنی نہیں سنان دے، اللہ دی قسم رب دا قرآن سنان دے نے، مدینے والے دا فرمان سنان دے نے۔ تو اے ویکھ کے وہابیاں دی مخالفت کر کے تو رب دے قرآن دی مخالفت کر رہے ہیں، آمینہ دے لال دے فرمان دی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں جی میں ہون تک گھنٹہ میں ہو گیا تقریر کر دیا، سوا گھنٹہ میں دسو میں تو انہوں قرآن تے حدیث تو باہر کوئی ہور کوئی گل سنائی ہوئے، کوئی بابے بلے شاہ دیاں گلاں، کوئی ہیر رانجے دیاں باتاں، کوئی ماں دے دوڑے، ہاں جی قوم لگی ہے نا، ہائے ماں پاویں قرآن ککھ نہ آوے، ہائے ماں پاویں حدیث نہ آوے، ہائے ماں آندھے بس بڑھ کیا بات ہے جی، بلے بلے مولوی نا روا کے کمال کر چھڑے، بدیا مولوی صاحب، اوے آؤ اے نا جہالت دیاں باتاں تو نکلو، ماں دا ادب کر، ماں دا احترام کر، ماں دی عزت کر، ماں نال پیار کر، ماں دے سامنے اچھا نہ بول، ماں دے سامنے پور کے نہ ویکھ، ماں دے سامنے متھے تے وٹ نہ با، باپ دے سامنے اپنی آواز اچھی نہ کر، اکھاں نیویاں کر لے، ہاتھ نیویں کر لے، تون نیویں کر لے، نگاہاں نیویاں کر لے، انداز بدل لے، میرے رب دا فرمان ہے، ماں پیو دا فرما بردار بن جاؤ۔ پر اے دا مطلب اے نہیں کہ ماں پیو نہیں روندا رو، رب دا قرآن بھی سمجھ، آمینہ دے لال دا فرمان بھی سمجھ، جیڑی اصل شریعت ہے، جیڑا اصل دین ہے، جدی اندر نجات ہے۔ آؤ میں دسنا کی چاہنا قرآن کی آند ہے، جیڑا میرے نبی دی لے آئی ہوئی شریعت دی مخالفت کر دے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جیڑا مومنہ دی راہ چھڑ کے بے ایمانہ دی راہ تے چل دے، جیڑا اللہ دے رسول دی مخالفت کر دے، جڑا قرآن دی مخالفت کر دے، جڑا حدیث مصطفیٰ دی مخالفت کر دے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ دی راہ تو چھڑ کے غیران دیاں راہاں تے چل دے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، اسی او دیاں رسیاں ٹلیاں کر دینے ہاں، جا ظالمہ جتھے جانا ہی جال ہے، جو کرنا ہی کر لے، اللہ انجام اس بدبخت دا کی ہوئے گا، فرمایا وَنُسْلِهِ جہنم وَنُسْلِهِ جہنم وَنُسْلِهِ جہنم، جے تم میرے نبی دی مخالفت کردہ میرے کو لا گیا، میں تینوں جہنم میں داخل کر دے وہاں گا۔ اے نبی دا نافرمان رب دے کول کدی کامیابی پا سکدا، نبی دا نافرمان اللہ کول کدی عزت بولو پا سکدا، اور نبی دی حدیث نو نا منن والا، ٹھکران والا، مخالفت کرن والا کدی بھی بولو جنت میں جا سکدا نہیں جا سکدا۔ آؤ تو انہوں میں قرآن دے ایک اور مقام سناما، پارا 22واں ہے، آواز ہوں دیئے مولا فرماندن ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ایدہ ترجمہ ذرا سماعت فرما لینا، اللہ نے تے گلنا اللہ دی قسم سیدھیاں کیتیاں نے، کئی ساڑھے ساتھی پتہ کی آندے نے مولوی جی ایڈیاں بھی سیدھیاں گلہ نہیں کرنیاں چاہیے دیاں، میرے ورگے نو نا کئی سمجھونیاں پاندے نے، آفت جی تسی آلے
جوان جوان ہو جذباتی ہو ایڈیاں بھی سیدھیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیے بندے نو تھوڑا جا نرم ہونا چاہیے میں کہا اے مشورہ اللہ نو بھی دیو اے مشورہ رب نو دیو نے قرآن جو سیدھیاں گلاں کیوں اتاریاں نے رب آندہ میں سیدھیاں اتاریاں نے تو ڈنگیاں کر کے سنانا مولوی پیٹ دی خاطر حلوے دی خاطر عزت دی خاطر لوگاں دے اندر مقام پان دی خاطر اب ایکو نہ ہونا اے جڑی ایت میں پڑھیے اس ایت نو ڈنگیاں کمیں کریے اللہ نے کیا ہے جیڑا میرے رسول دی مخالفت کرے گا نسلے ہی جہنم کتھے داخل کرانگا اچھی بولو کتھے داخل کرانگا ہن اینو کمیں نرم کریے اوے تھے حالون کمیں لمیاں پائیے دسو اے تو انو آکیے کہ جو مردی کریے وہ خیر صلی بس مولوی نو ونڈا باندے رہو خیر صلی حرام کماؤ حرام کھاؤ سود کھاؤ رشوتاں کھاؤ ظلم کرو پراما دا مال کھاؤ پینا دے حق مار لو بچیاں نو ذبح کر دیو لوکاں دے ظلم زیادتیاں کرو زمیناں دے قبضے کرو سارا کچھ لٹ کے کھا جاؤ کوئی گل نہیں تسی امت محمدیہ وچوں مو تسی آمنہ دے لال دا ختم دوان دے ہو اس واسطے جو مردی کری جاؤ تو انہوں کوئی پوچھن والا نہیں اے تو انہوں آکھی ہے اسی یہ نہیں کہہ سکتے کیوں اے قرآن سانو ٹورن ہی نہیں دیندہ اینو کیویں چھڑ دئیے قرآن کی آندہ ہے قرآن آندہ ہے میرے نبی دی ولادت تے لونڈی آزاد کرن والا میرے نبی دی ولادت تے کی آزاد کرن والا کون سکا چاچا ابو لہب پر میرے نبی دی منی نہیں رب نے آکیا ظالمہ میں تینوں تیری سارے آل سمیت جہنم میں جو سوڑ دے مانگا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارن ذات لہب وامرأتہ حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد اور تو میرے نبی دا مخالف ہے اور میرے نبی دے سکے چاچیا ہمیں تو میرے نبی دی ولادت تے لونڈی آزاد کی تھی پر یاد رکھی میں تیرے بے عمل ہون دی وجہ تو میرے نبی دی مخالفت دی وجہ تو میرے نبی دا انکار کرن دی وجہ تو میں تیرے ہاتھ تروڑ دیتے نے میں تینوں بھی جہنم میں چھوڑ دیاں گا میں تیری بیوی نو بھی جہنم میں چھوڑ دیاں گا میں تیرے بچیاں نو بھی جہنم میں چھوڑ دیاں گا اور لوگوں اے لونڈیاں آزاد کر دے میرے نبی دی ولادت دی خوشی دی اندر پر بے عملے نبی دی مخالفت کر کے جہنم میں جا رہے ہیں اتلو بلال آیا ہے نہ انہیں لونڈی آزاد کیتی ہے نہ چنڈیاں لگائیاں نے نہ حلوے بندے نے نہ کھیراں پکائیاں نے انہیں نبی دی سنت مننی ہے نبی دی تعلیم مننی ہے اللہ دی توحید مننی ہے نبی دا قرآن مننی ہے نبی دا فرمان مننی ہے اے ٹور دا زمین دے وے اے دے ٹورن دی آواز عرش والے دی جنت میں جا رہی ہے اس واسطے آؤ ساڑی دعوتے وے عمل کریے کی کریے اچھی بولو کی کریے ایک ہاتھ وچ قرآن لے لئیے ایک وچ نبی دا فرمان لے لئیے ایک وچ رب دا قرآن پکڑ لئیے ایک وچ نبی دا فرمان پکڑ لئیے جو قرآن کہندہ جاندہ ہے وہ من دے جائیے جو نبی دا فرمان دیندہ جاندہ ہے وہ لیندے جائیے انشاءاللہ قیامت والے دن اسی نبی علیہ السلام دے نال رب دی جنت دے داخل ہوگاں گے کہو انشاءاللہ اوے چنڈیاں لا کے داڑیاں منا کے نبی نال محبت دا اظہار نہیں جے ہندہ جلوس کٹ کے نمازاں نہ پڑھ کے نبی نال محبت دا اظہار نہیں جے ہندہ سنت چھڑ کے بدتاں کر کے نبی نال محبت دا اظہار نہیں ہندہ اگر نبی علیہ السلام نال محبت دا اظہار کرنا چاہنا ہے رب دے قرآن دے عمل کر نبی دی سنت دے عمل کر
آؤ ذرا سنو، میں جڑی آیت شروع کی تھی پڑھی سی میں وہ سنا دیا، پھر حافظ صاحب نے ایک ہو رہا ہے تو میں نے 10 چھڑی ہے، پھر میں وہ بھی سنانی ہے انشاءاللہ۔ حافظ احمد حسن صاحب دے آن تک میں تو انہوں قرآن سنا دے ہی رہنا انشاءاللہ۔ سن دے رہو گے نا جی انشاءاللہ؟ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ قرآن سمجھا کرو۔ اور میں تو انہوں اور مشورہ دیاں گا، جیڑے کوئی خطیب صاحب مولانا صاحب تو انہوں سجیاں کھبیاں سنانا، انہوں نے کیا کرو، حضرت اسی تو آڑے کو قرآن سنن آیا۔ ایتے شیخ بولے میں جدو انہوں نے ایک بابا جی آج نہیں میں ملے، انہوں اوندیاں سارا گو مل دینے، اسی تو آڑے کو قرآن سنن آیا تے سانو قرآن ہی سنانا جائے۔ آج نہیں نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کتھے نے۔ اللہ انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ انہوں نے ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات آؤ قرآن سنیا کرو، حدیثاں سنیا۔ اور میں نے یاد آیا یزدانی مرحوم رحمت اللہ علیہ، اساں انہوں نے نہیں ویکھیا، میں چھوٹا جیسا جدو وفات پا گئے، شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے تقریریں سنیاں نے، تے ایک تقریر جو فرماندے نے، او جے توانوں کو قرآن حدیث سننا ہوئے تے ایتھے کاموں کی آ جایا کرو، ایتھے یا رب دا قرآن سنایا جائے گا یا آمنہ دلال دا فرمان سنایا جائے گا۔ اور شیخ پوریو توانوں میں کہنا یہ تو ہاں قرآن سننا ہوئے حافظ عباس صاحب کو لا جایا کرو، مولانا عزیز الرحمن کو لا جایا کرو، بھائی نعیم الرحمن کو لا جایا کرو، انشاءاللہ یہ تو توانوں یا رب دا قرآن ملے گا یا آمنہ دلال دا فرمان ملے گا۔ اور اے راہ جنت وچ جان والا ہے، اے راہ بولو کتھے جان والا ہے؟ جنت وچ۔ تے میرے نبی دی شریعت دی مخالفت نہیں کرنی، قرآن نے آکھے ہے، فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ فرمایا کسے مومن مرد واسطے جائز نہیں، کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ میں نے پتہ لگا ہے ماما پہنا بھی کدرے بے کے سن رہی ہیں نے، اللہ جتھے سن رہی ہیں نے بے کے انہاں نو بھی سننا قبول فرما، اللہ عمل والا سبق اللہ لے کے جان دی توفیق عطا فرما۔ آج گل مومنہ عورتاں دی آئیے تاں میں گل کیتی ہے، اللہ فرماندے نے کسے مومن مرد واسطے تے کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں، اللہ کی جائز نہیں۔ فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ امرن، جدو اللہ تے او دے رسول کسے گل دا فیصلہ فرما دین، جدو اللہ تے او دے رسول کسے گل دا حکم دے دین، پھر انہاں واسطے جائز نہیں، اللہ کی نہیں جائز۔ فرمایا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ اللہ تے او دے رسول دے فیصلے نو چھڑ کے اپنیاں منمانیاں کرن۔ اپنیاں منمانیاں کر سکدے؟ اللہ تو دے رسول دے مقابلے چ اپنی بولو مرضی کوئی مومن کر سکدا؟ اللہ جے کرے گا تے انجام کی ہوئے گا۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جن نے اللہ دی نافرمانی کی تھی، جن نے رسول اللہ دی نافرمانی کی تھی، اور جڑے حدیث دے منکر رہے انہوں نے پوچھیا کرو، اللہ دی نافرمانی تے سمجھ آگئی قرآن دی نافرمانی تے رسول اللہ دی نافرمانی ہن کمیں ہوئے گی جے حدیث ہے ہی کوئی نہیں تے، جے حدیث ہے ہی کوئی نہیں تے رسول اللہ دی نافرمانی کمیں ہوئے گی؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا اللہ دی نافرمانی کرے گا، رسول اللہ دی نافرمانی کرے گا، اللہ دے قرآن دی نافرمانی کرے گا، نبی دی حدیث دی نافرمانی کرے گا، اللہ دا انجام کیے۔ فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا کھلم کھلا گمراہ بن جائے گا۔ اللہ نے کیا کہ کھلم کھلا، اوہ زلہ میں نے گمراہ ہو جائے گا، زلالن گمراہ ہونا، مبینہ کھلم کھلا، مبینہ کچھ ہی بولو، سارے بولو، سارے بولو، قرآن دا لفظ ہے مبینہ کھلم کھلا۔ لوہن ایتھے نرمی کے میں پیدا کرنی جے، اینو کرو نہ نرم ان کے میں کرنا جے۔ جیڑا اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کرے رب آندہ کھلم کھلا گمراہ، چاکا ہے ہی کوئی نہیں، شریعام گمراہ ہے او انسان۔ کیڑے حال لمحے پائیے کیویں تانوں سمجھائیے تے جے اسی من لئیے ایک رب دا قرآن تے ایک نبی دا،
اچھی بولو، ایک رب دا قرآن تے ایک نبی دا ہائے بابا جی شمشام کہو رحمت اللہ علیہ، اور فرما گئے نے نا اے دو ہی چیزاں جیڑیاں اللہ نے دتیاں نے، نبی علیہ السلام لے کے آئے نے اور سانو پیغمبر علیہ السلام دے کے گئے نے، او کیڑیاں چیزاں نے؟ ہاتھ جدے قرآن حدیث ہووے، ہاتھ جدے قرآن حدیث ہووے، او دی قسمت دی کیریس ہووے، او تیرے لیلہ تے مجنونوں کی جانے، تیریاں سسیاں تے ہیرانوں کی سمجھے، ہاتھ جدے مسلم بخاری ہے، او دے کول تے دولت ساری ہے، ہاتھ جدے مسلم بخاری ہے، او دے کول تے دولت ساری ہے، وے اسی اللہ دی رحمت دے نال اس دولت دی تو انو دعوت دینا چاہنے ہیں، آؤ امیر بن جاؤ، دولت مند بن جاؤ، ایک ہاتھ اللہ دا قرآن پکڑ لو، دوجے ہاتھ چامنہ دے لال دا فرمان پکڑ لو، اور جدو پکڑ لو گے پھر ہوئے گا کی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا، جڑا رسول اللہ دی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، دوجے لفظاں دے اندر جڑا رب دے قرآن نو مننے گا، جڑا نبی علیہ السلام دی حدیث دے سنت نو مننے گا، اللہ او دا انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرماندے نے میں انہوں اپنے تے اپنے نبی دی اطاعت کرنے والے ہنوں، میں انہوں انعام یافتہ لوگاں دے نال شامل کر دیاں گا، انعام یافتہ لوگاں نال ٹور دیاں گا۔ اللہ انعام یافتہ کون نے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ چار طبقے نے، ایک اللہ دے نبیاں دا طبقہ، ایک صدیقاں دا طبقہ جدا سربراہ ابو بکر صدیق ہوئے گا، ایک شہداء دا طبقہ جدے شہید سب تو بڑے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہوں گے، جدے اندر حضرت عمر ابن خطاب ہوں گے، حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے، حضرت عثمان غنی ہوں گے، حضرت حسن و حسین ہوں گے۔ فرمایا میں نہ شہداء دے نال، نبیاں دے نال، صدیقاں دے نال، والصالحین تے رب دے ولی جڑے نیک لوگ نے، انہاں نیک لوگاں دے نال اللہ کی مطلب ہے؟ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، میں اپنے تے اپنے نبی دے فرما بردار دا ہاتھ نبیاں دے ہاتھ پھڑا دیاں گا، صدیقاں دے ہاتھ پھڑا دیاں گا، شہیداں دے ہاتھ پھڑا دیاں گا، صالحین دے ہاتھ پھڑا دیاں گا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جتھے اے جان گے اوتھے میرا تے میرے نبی دا پیروکار بھی جائے گا۔ تے دسو نبی کتھے جان گے؟ جدہ ایمان نبی کتھے جان گئے؟ اوہ جنت دا بوا ہی نبیاں نے کھلانا ہے، میرے نبی نے جانا ہے، دروازے تے دستک دے نہیں ہے، انہاں پوچھنا جی من انتا کون ہو؟ آپ فرمان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد آمینہ دا جایا، جلدی نل دروازہ کھولو، میں امت نال لے آیا۔ فرمایا نبیاں دے نال، صدیقاں دے نال، شہیداں دے نال، صالحین دے نال، میرے تے میرے نبی دے فرما بردار جنت وچ داخل ہو جان گے۔ اور میرے نبی دا فرمان تو انہوں یاد ہونا چاہیے دے، تم سی اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، تو انہوں یاد ہونا چاہیے دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی، انہیں نہیں جانا جنہیں آپ ہی انکار کر چھڑیا، جنہیں آپ ہی کی کر چھڑیا؟ کیلا من ابا یا رسول اللہ، صحابہ فرمان دیں اللہ دے نبی کیڑا بدبخت ہے جڑا آکھے میں جنت اچھ نہیں جانا؟
کیڑا بد نصیب ہے جیڑا کہے میں جنت نہیں جانا. آپ فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جیڑا میرے آنکھیں لگا، کدے آنکھیں لگا؟ بولو کدے آنکھیں لگا؟ میرے آنکھیں. پتہ لگا نبی دے آنکھیں لگنا شریعت ہے. نبی دے آنکھیں لگنا شریعت ہے. تے جے حدیث آئی کو نہیں تے آنکھیں کی میں لگنا جے؟ اور جے حدیث ہے ہی کوئی نہیں تے آنکھیں کی میں لگنا جے نبی دے؟ قرآن بھی شریعت ہے، نبی دا فرمان بھی شریعت ہے، رب دا قرآن بھی شریعت ہے، نبی دی حدیث تے سنت بھی شریعت ہے. آپ فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ. جیڑا میرے آنکھیں لگے گا، میریاں گلاں منے گا، میری فرما برداری کرے گا، داخل الجنہ وہ جنت داخل ہو جائے گا. ومن عصانی فقد ابا. تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت جان تو انکار کر چھڑیا. اے آئی شریعت. اے بولو کی ہے کی شریعت کس چیز دا نام ہے؟ قرآن وال. سارے بولو القرآن وال. بولو القرآن وال. وہ آ گئے جن کا انتظار تھا. میں نے حکم ہویا ہے وہ 4 شعر سنان دے صحابہ دے متعلق. تو وہ سنا کے تو میں اٹھن لگا تے حافظ صاحب آن لگے نے. شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی. کہو سبحان اللہ. کنیاں نے کیتی ہے والا 1.5 لاکھ صحابہ نے. بولو کنیاں کیتی ہے. لوگ تریخاں نو ویندے نے، لوگ روایتاں ویندے نے، حقیقتاں ویندے نے. اہلا و سہلا مرحبا جزاکم اللہ. آگئے ایتھے ہی آگئے تشریف رکھو. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی ساڈا ایمان ہے صحابہ نو پہچاننا ہے تے تاریخ نال نہیں پہچاننا. کدے نال پہچاننا ہے؟ قرآن نال. بولو سارے بولو یار اچھی بولو. کدے نال پہچاننا ہے؟ صحابہ نو پہچاننا ہے تے نبی علیہ السلام دے فرمان نال. بولو نبی علیہ السلام دے. اور ساریاں طریقہ تروخاں چھڑو، رب دے قرآن نو پکڑو، نبی علیہ السلام دے فرمان نو پکڑو. صحابہ نو پہچاننا. ساڈا ایمان ہے جتنے میرے نبی دے صحابہ نے سب جنتی نے. سارے بولو سب بخشے ہوئے نے، سب سارے مغفور نے، سارے مرحوم نے. سب دے اتے رب دی رحمت، سب نو رب نے معاف کر دیتا ہے. مینو تینو اجازت نہیں کہ اسی ترازو رکھ کے تول دے پھریے. اسی فیصلے بولو کر سکتے. اور میں تو کہنا جیدے کول گھر چ بڈھی سانبھی نہیں جاندی وہ صحابہ دے فیصلے پیا کرتا ہے. جیدے کول اپنا ایک کڑی ایک منڈا سانبھیا نہیں جاندا وہ صحابہ دے فیصلے ویکھو کرتا جے پیا. اور سنا ساڈا ایمان شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی. عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اور نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی. نبی دے پیارے دیوارے تے بیتی. نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، اور نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، اور لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی، اور سفر حضر تے غاراں دے ساتھی، اور سفر حضر تے غاراں دے ساتھی، اور زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی. نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی، اللہ دی قسم و جہنم نو جاسی. السلام علیکم ورحمت اللہ.